ناظرین، حقائق ٹی وی آپ کے سامنے ہمیشہ بہت سے حقائق پیش کرتا رہا ہے۔ آج پھر ہم ایک اہم شخصیت کے ذریعے کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمارے حقائق ٹی وی میں بہت سے ان کھلے راز کھول چکے اور جنہوں نے اہم کردار ادا کیے مختلف حکومتوں میں اور حکومتیں بنانے میں بھی، جس میں جناب جمالی صاحب کی حکومت بھی شامل ہے۔ تو میں ان سے ملکی حالات کے مطابق کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سینسٹیو سوال بھی کروں گا، جسے سن کے یقینی طور پہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کیا پاکستان صرف اسی کام کے لیے بنا تھا؟ شہزاد صاحب، میں اب آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ٹوٹتی بنتی اسمبلیاں جب بھی بنی، جب بھی ٹوٹی، ان کے ساتھ ایک نام شہزادہ عالمگیر کا وابستہ رہا ہے۔ اس میں مشرف دور میں کاف لیگ بھی شامل ہے، اس میں اس سے بہت پہلے کی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ اب بھی جو ہماری شنید ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق ایمرجنسی نافذ ہو رہی ہے، جس میں آپ کا نام اور آپ کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک اور اہم سیاستدان جناب حامد علی واہلہ صاحب بھی شامل ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ خشنود علی خان صاحب نے، جو کہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی، اہم آپ کہہ رہے ہیں کالم نویس اور حکومتوں کے اندرون خانہ معاملات کے رازدان، انہوں نے بھی آپ دونوں کا ذکر کیا کہ آپ کے اہم رول آ رہے ہیں، اور آج تک میرے بھی وہ کوئی 40 سال سے دوست ہیں، ایک خبر بھی ان کی کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی۔ تو شاہد صاحب، آپ ذرا بتائیں گے کہ موجودہ سیاسی اور معاشی ابتری، میں ابتری کا لفظ لحاظ کر کے کر رہا ہوں، یہ معاشی ابتری نہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ملک معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ کیا ان حالات میں آپ بتا سکیں کہ اب آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا اس بدحالی اور بدکموشی سے بچنے کے لیے؟ جی صاحب۔ احسان بٹالوی صاحب، سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں آپ کا کہ جب بھی کوئی پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے اہم ایشوز جب بنتے ہیں اور اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ مجھے جی دیتے ہیں۔ تو میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کہ اس وقت ہم عہد انتشار کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت آپ نے فکرہ کہا، عہد انتشار، اور واقعی یہ اب انتشار سے بھر کے ایک غلاظت کا انبار بھی بن چکا، کرپشن کا ایک پہاڑ بن چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرف جا رہا ہے آپ نے اس کی بڑی صحیح نشاندہی کی شاہد صاحب۔ ہم آپ کے انتہائی ممنون کہ آپ لوگوں کو بڑا صحیح گائیڈ کر رہے ہیں۔ جی شاہد صاحب۔ جی بٹالوی صاحب، اس وقت ملک جو ہے وہ ایک بحران نہیں، کئی بحرانوں کے مجموعے کا شکار ہے، جس میں آئینی بحران بھی ہے، جس میں معاشی بحران جو ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور ان پہ اب بات کرنا جو ہے وہ ایک وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ ہر بچے کی جو چیخیں نکل رہی ہیں، بچے جو دودھ سے بلک رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ دانے جویں کو ترس رہے ہیں، اور یہاں پاکستان میں اس وقت عزتیں سستی اور روٹی انتہائی مہنگی ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے آزاد تک بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے پاس گھر کے چولہے جو ہیں وہ جلانے کے لیے جو ہے وہ دیا سلائی بھی میسر نہیں ہے۔ چولہا جل بھی جائے تو اس پہ سوائے پانی ابالنے کے کوئی چیز ایسی گھر میں لوگوں کے پاس نہیں ہے جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ شاہد صاحب، میں آپ کی اجازت سے صرف ایک منٹ میں ایک چیز ضرور آپ کے نوٹس میں لاؤں گا جو پہلے بھی یقینی طور پہ ہوگی، لیکن میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ ہم اگر ماچس بھی خریدتے ہیں تو اس میں ٹیکس دیتے ہیں،
और आप किसी चीज को भी लगा लें, हम तकरीबन 50% प्रोडक्ट का टैक्स की सूरत में अदा कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस पर भी रोशनी डालेगा। पानी के एक घूंट से लेके और जो सांस आप लेते हैं उस पे भी टैक्स है, सब चीज पे टैक्स है। ये हम जानते हैं कि 17 से 25% तक टैक्स जो है वो अगर 1000 रुपया आप खर्च करते हैं तो उसमें तकरीबन 450 रुपया आप टैक्स की मद में पे करते हैं और आधे पैसों से आपको चीज मिलती है, तो बाकी आधे पैसे आपके टैक्स में जाते हैं। वो पेट्रोल पे टैक्स है, खाने पीने की चीजों पे टैक्स है, वो तो सबको इस चीज का इदराक है। और अब जो मुल्क और कौम के साथ किया गया है, मैं ये बार बार कहता हूं कि ये एक एजेंडे पे अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ जानबूझकर ले जाया गया है और जो अहदाफ जो है वो हासिल करना चाहती हैं बाज कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें, पाकिस्तान को उस हद तक, उस नेच तक ले जाया जा चुका है कि जिसमें पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के जौहरी असासे और पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो भी इस वक्त खतरे में जा चुका है। खतरे में जा नहीं रहा, खतरे में जा चुका है। आपका मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, आपका जोग्राफिया जो है वो आप समझें कि वो टूट चुका है। और जो कुव्वतें काम कर रही हैं और जो लोग इस पे बड़ा जमान है इस एजेंडे पे और इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि पाकिस्तान को अब अगर बेहतरी की तरफ ले जाना है और वापस जो है इस डिक्लाइन में से आपने इसको बाहर निकालना है, तो फिर यहाँ पे एक सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है। अब डिस्प्रीन से काम नहीं चल रहा, ना चलेगा ना चला है। तो यहाँ पे देखें हालात क्या हैं कि आप खित्ते के हालात को देखें, आप बाकी मामलात जो है कुदरती आफात की तरफ देखें, आप जो है वो अफगानिस्तान के हालात को देखें, आप सेंट्रल एशिया में चले जाएं, आप भारत की तरफ चले जाएं, कहीं भी जाएं आप, तो हम यहाँ पे इलेक्शनों के रोने धोने रो रहे हैं, यहाँ पे ऑडियो क्लिप्स के रोने रो रहे हैं, वीडियो क्लिप्स के रोने रो रहे हैं, और यहाँ पे जनाब महलों में रहने वाले और जनाब एक एक जो जिनका जो लिबास है और जिनके जो पर्स हैं और जिनके जो घड़ियां हैं, ये यहाँ पे घड़ियों के और इन चीजों के चर्चे हो रहे हैं और मुल्क में इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। भाई मैं पूछता हूँ बटालवी साहब, मुझे ये बताएं कि ये 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या होगा फिर? उसके बाद एक और बड़ा आईनी बहरान जन्म लेगा। ठीक, अभी नून लीग जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती, वो ये इलेक्शन भी नहीं चाहती जो 2 सूबों में हो रहे हैं, और ये इलेक्शन नहीं होंगे। आज मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये आप सोचते हैं ये बहुत अहम खबर है जिस पे मुल्क के पूरे हल्के अपने कान भी खड़े करेंगे और उनकी अकल जो अकलें भी मारी जाएंगी जो पहले मारी हुई हैं। बटालवी साहब, ये मेरी बात आप नोट कर लें कि ये दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि चूंकि नून लीग को ये सूट नहीं करता। ठीक, इसलिए ये इलेक्शन जो है इनको डिले किया जाएगा, किसी न किसी तरह खींच के इनको अक्टूबर तक लेके जाया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये हरकत इन्होंने की तो जिस तरह ये इलेक्शन को खींच के आगे लेके जाएंगे, लोग इनके गलों में पटे डाल के सड़कों पे नहीं खींचेंगे इन्हें? बटालवी साहब, आज तक इनके गलों में डाल के हमने क्या फंदे डाल के इनको खींच लिया, क्या पटे डाल के मैंने खींच लिया। आज भी वो उसी तरह से दंदनाते फिरते हैं। आज भी वो जो उनकी महारानी बीबी जो उन्होंने भेजी है वहां से, बड़ा उसको लेपा पोत करवा के और उसका जो है वो सारा मामला ठीक करवा के दोबारा से उसको जवान करके भेजा है। जो जाली वीडियो की माहिर है, जो जाली वीडियो बनाने की जिसके पास माहिर मौजूद है, वीडियो और कानों को हाथ लगाती है। जब वो वीडियो देख लेती है ब्लूप्रिंट तो कहती है तौबा 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 तौबा, ऐसी वीडियोस मैंने आज तक नहीं देखी। और बनाने वाली भी वो खुद होती है। और जनाब यहाँ पे खुद सियासतदानों ने जो है वो मुल्क को जो है वो गहरी खाई में धकेल दिया है। तमाम जमातें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। तमाम जमातें जो हैं वो करप्शन का एक बहुत
بڑا جو ہے وہ مینار بن چکی ہیں. ایک ایک جماعت کے اندر کرپشن کی وہ داستانیں ہیں کہ آپ سنیں گے تو بٹالوی صاحب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے کہ اب پاکستان کی نظریاتی سرحدیں تو بھاڑ میں بھیج دی انہوں نے. اب انہوں نے جغرافیہ بھی جو ہے وہ بھی بھاڑ میں چھونک دیا ہے پاکستان کا. اور میں آپ کو یہ آج بتا دوں کہ سر یہ الیکشن جو ہے میری کوئی خواہش نہیں ہے, نہ میں اپنے خیالات آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جائیں گے. اب ایمرجنسی جو ہے اس میں پیسے نہیں ہے. وزارت داخلہ کہتی ہے جی کہ ہم الیکشن کو جو ہے وہ سیکورٹی مہیا نہیں کر سکتے. کے پی کے جو ہے وہ اپنی بولی بول رہا ہے, پنجاب اپنی بولی بول رہا ہے. تو یہ الیکشن جو ہے یہ آگے کھینچنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کامیاب بھی ہوگی, کیونکہ جو شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, جو منی لانڈرر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان کا جو ہے وہ خون پینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب جو ہے وہ ہر حرکت جو ہے چاہے پاکستان. میں ایک آپ کی اجازت کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی آبادی میں 53% خواتین ہماری شامل ہیں. تو ایک خاتون جو فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے اور اہم سیاسی کارکن بھی ہیں, اہم کالمنسٹ ہیں, اور اب ان کا ایک ناول بھی بڑی جلدی آ رہا ہے. تو آپ کی اجازت سے میں انہیں بھی لائن پہ لے کے آپ کے ان خیالات کے بارے میں ان کا اوپینین بھی چاہوں گا. میمونہ, آپ نے ساری بات سن لی, تو آپ اپنی رائے کیا دیں گی؟ جی, ابھی شہزادہ عالمگیر صاحب نے دو باتیں بڑی اہم کہی ہیں اپنی گفتگو میں, کہ الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں, یا الیکشن کو آگے بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو کھینچ کے آگے لے جایا جائے. اس وقت ملک میں سیاسی اور معاشی ابتری کی وجہ سے بہت بے چینی بڑھ چکی ہے. اگر الیکشن کو کھینچ کے آگے لے جاتے ہیں, یہ ایک سوال کہ اس کے لیے کیا فی عمل ہوگا, کیا اس کے نتائج ہوں گے, یا ملک پہ ایمرجنسی لگ رہی ہے یا الیکشن نہیں ہو رہے. یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں ان کی بات سے جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی, ان کا جواب چاہ رہی تھی میں. شاہد صاحب, میمونہ حسین کا تعارف ہم کرائے چکے ہیں, فیصل آباد سے ہیں, بڑی اہم سیاسی ورکر, اہم کالمنسٹ, اور اب تو ناولسٹ کی فہرست میں بھی شامل ہو گئیں. تو آپ ان کا سوال کا جواب دیجئے. انہوں نے اپنا سوال آپ سے کر دیا, جو سوال میں یہاں ریپیٹ کروں گا کہ آپ کا نام ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں اہم کردار ادا کرنے کے رول میں آ رہا ہے. آپ ہمیں ان حقائق سے آگاہ کریں کہ کیا موجودہ سیٹ اپ ملک میں افراتفری پیدا کر کے عوام میں انتہائی بے چینی کا باعث تو نہیں بن رہا, اور کیا الیکشن نہیں ہو رہے کہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن رہی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے آپ سے. اب پلیز آپ اس کا جواب دے دیں گے. آپ نے ان کی زبان سے بھی سن لیا اور میں نے ریپیٹ بھی کر دیا. میں نے سوال سنا ہے ان کا, آواز ان کی کچھ بریک ہو رہی تھی, لیکن سوال مجھ تک پہنچ گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی گئی ہیں. اس کے بعد تیسرا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بہت گہرے ہو گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشن میں جانا چاہتی ہے, اور پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ جنرل الیکشن کے 2 دفعہ قوم پہ بوجھ نہ ڈالا جائے, کہ ایک دفعہ 2 صوبوں میں الیکشن کروایا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب اسمبلی توڑ دیں گے سندھ کی, پھر تیسرا الیکشن کروایا جائے, اس کے بعد چوتھا الیکشن کروایا جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے اور ملک میں عام انتخابات کا قبل از وقت اعلان کیا جائے. اور اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر سر ایک نیشنل گورنمنٹ کہہ لیں اس کو یا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کہہ لیں, وہ جو ہے وہ 90 دن کا آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ایک آپ حکومت جو ہے وہ قائم کریں گے, اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کروائے گی. لیکن یہاں پہ ٹیکنوکریٹس جن کے نام آئے ہیں, اب جو وزیر اعظم کے لیے ایک جو نام گونج رہا ہے وہ ڈاکٹر مجتبیٰ کا نام ہے.
پاکستانی نژاد ہیں، پاکستانی شہری ہیں اور امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ملک کی معیشت، ملک کی خارجہ پالیسی، پاک امریکہ تعلقات، پاکستان کے باقی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ ایک بہت اچھا نام ہے ڈاکٹر مجتبیٰ کا۔ اور اس کے بعد جو یہاں پہ ٹیکنوکریٹس کے نام گونج رہے ہیں، وہ آج اگر کہیں آپ تو کوئی نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مشاہد حسین سید صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ثاقب نثار صاحب، اور اسی طرح سے شبر زیدی صاحب کا نام ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کچھ پولیٹیشنز کے اور کچھ مزید ٹیکنوکریٹس کے نام ہیں، جو میں بار بار کہتا تھا کہ 22 کروڑ میں سے 24 کروڑ میں سے صرف 22-24 لوگ چاہیے جو ملک کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آج میری اس بات پہ مینو ان عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، یہاں کی جو ٹیبل ٹاکس ہیں، یہاں پہ جو مطلب راؤنڈ ٹیبلز پہ باتیں ہو رہی ہیں، ٹیبل پہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام عمل میں لایا ہے، اور وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ 90 دن کے لیے نہیں، وہ کم از کم 2 یا 3 سال کے لیے آنی چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو جب آئین اجازت نہیں دیتا تو یہاں پہ نظریہ ضرورت کے تحت بہت کچھ ہوا، اور ایک دفعہ پاکستان کے لیے، اگر پاکستان کی سالمیت کے لیے نظریہ ضرورت کو دوبارہ سے، اور PCO ججز جو ہیں وہ دوبارہ سے اگر جو ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، میں کہتا ہوں تو یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، نہ کوئی گناہ سچا ہے کہ اپنے ملک کے جغرافیے کو بچانے کے لیے اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں اور ان جو بدماشیاں ہے ان کے چنگل سے جو ہے وہ اس کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ اور تیسرا جو آپشن یہاں پہ چل رہا ہے، تیسرا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو انتخاب کو پیچھے کیا جائے، انتخاب اکتوبر میں کرائے جائیں تاکہ ہم اپنا کوئی جو ہے وہ فیس سیونگ کر لیں اس وقت تک، اور اس کے بعد جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے جو ٹیکنوکریٹ یا نیشنل گورنمنٹ آئے گی، یہ 90 دن کے بعد انتخاب کروائے اکتوبر میں جا کے۔ لیکن تیسرا آپشن بھی ایک جو ہے وہ ٹیبلز پہ آج کل چل رہا ہے، ملک میں مارشل لا کی اب باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ مارشل لا لگا کے اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کو بٹھا کے تو ملک کو چلایا جائے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں ایک جماعت کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی وابستگی ختم کر کے ہم نے محدود ہدف کے لیے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز بنائی، اور اس میں ہم اپنی سیاست کر رہے تھے کہ میں نے پھر جو ہے وہ سیاست کو خیر بات کہنے کے بعد 14-15 سال کے بعد میں نے پالیٹکس کو جوائن کیا، اور میں نے آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو میں نے ٹیک اوور کیا، اور ان کی زندگی میں ٹیک اوور کیا ان کی جو ہے اپنا انتقال سے کوئی تقریباً 20 دن پہلے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت مطلب ہے کہ میں قائم مقام کی حیثیت سے جو ہے وہ پارٹی کے معاملات اور اس کی آرگنائزیشن کو لے کے چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم الیکٹرال پروسیس کا بھی حصہ بنیں گے، اور آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، وہ قائد اعظم کی حقیقی مسلم لیگ جو ہے آل پاکستان مسلم لیگ، وہ رول بھی پلے کرے گی۔ اور باقی جو میمونہ بی بی کا سوال تھا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر مجھ گڈریے سے اگر وہ کوئی صلاح لے لیتے ہیں یا میرے پریویس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو فعال کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے آپ نے بھی جو ہے وہ بتایا کہ جی ٹوٹتی بنتی اسمبلیاں، اس میں آپ کا ایک رول رہا ہے، تو میں وہ کہتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جو ہے وہ اس میں ایک بڑے ماہر کھلاڑی تھے کہ حکومتیں بنانا، پھر ان کے پیچھے ان کو گرانا، پھر نئے سرے سے بنانا، پھر چلانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی رول ہوتا ہے تو بٹالوی صاحب نہ کبھی آپ پیچھے ہٹے نہ کبھی میں پیچھے ہٹا، اور اس میں جو ہے اس وقت جو رول ہے، اور بی بی کا سوال تھا کہ آپ کا بہت بڑا رول آ رہا ہے،
हमारे मेरे छोटे भाई हैं खुशनूद अली खान साहब, और उनको जितनी भी फिजाओं में खबरें होती हैं, कोई तो कहता है मेरी चिड़िया खबर ले आई, कोई मेरी चुड़ैल खबर ले आई, और मैं भी अपने प्रोग्राम्स में कहता था मेरा उकाब खबर लाता है। तो खुशनूद अली खान के तो बहुत सारे चुरिंद परिंद जो है ना वो इस शहर इक़्तिदार, बल्कि मैं इसे तो शहर कूफा कहता हूँ, कि यहाँ पे वो भी बड़े बाखबर हैं सहाफ़ी। तो हमने उन्हें ये भी कहा कि सर आपने ये जो है ये खबर क्यों इस तरह से आपने लीक की, तो उन्होंने कहा भाई जो हकीकत है मैंने बता दिया है। तो अब जनाब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बटाली साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के जोग्राफिया की सलामती के लिए जो है वो हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारे खून का आखिरी कतरा भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है, मेरी औलाद भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है, और मैं इस ईरान साथी में जो है वो पाकिस्तान के लिए एक खामोश सिपाही की हैसियत में जो है वो मैं खड़ा हूँ। ना मुझे किसी पोर्टफोलियो की जरूरत है, ना मुझे किसी ऐसे मामलात में जाने की जरूरत है, लेकिन अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की जाती है तो मैं पूरे जो है वो अपनी तमाम तर तजर्बात, मुशाहिदात और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करूंगा। और उसमें एहसान बटालवी साहब आप भी तैयार रहिएगा कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपना रोल प्ले करना है, हमें कौम को भी जगाना है, हमें पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकालना है। मेरा एक ही लोगो है, मुशर्रफ साहब ने एक लोगो दिया था, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और मैं ये लोगो लेके निकला हूं। अब उनका जो जानशीन हूं मैं, कि मैं कर्जों से पाक पाकिस्तान। और बटालवी साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि ये डॉलर जो है इसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये 25 रुपए जब बढ़ता है, 1 रुपया जब बढ़ता है, तो कर्जों का हुजम कहाँ जाता है और किन को फायदा होता है, कौन बेनिफिशियरी होते हैं? मैं शाह साहब यही बताने लगा था, ये तमाम डाकुओं के तमाम पैसे फॉरेन करेंसी में हैं, मुल्क से बाहर हैं, और 1 रुपया बढ़ने से इनके कई अरब रुपए बढ़ जाते हैं एक लम्हे में। तो ये कोशिश करके इसको बढ़ाते हैं और अपने उसके फायदे उठाते हैं ताकि ये मजीद प्रॉपर्टीज खरीद सके पूरी दुनिया में, जिस पे पूरा का पूरा खानदान मुसलसल झूठ बोलते रहे। और ये बटालवी साहब, जी सर, बटालवी साहब जी सर, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने टोक लिया आपको। बटालवी साहब, मैं अगले आपके प्रोग्राम में जी सर इस डॉलर के ऊपर आपसे प्रोग्राम करूंगा। डॉलर के साथ यहाँ पे यकायक इमरान खान के जमाने में डॉलर की कीमत आज से निसफ थी, तो ये यकायक जो है इसहाक डॉलर के आने के बाद डॉलर के साथ हो क्या क्यों और डॉलर को किस तरह से मसनूई तरीके से ऊपर नीचे और इसका सट्टा खेला जा रहा है। इसमें बड़े बड़े चेहरों के नाम भी बेनकाब करूंगा, यहाँ पे कौन कौन जो है वो बैठा हुआ है उनके नाम भी लूंगा, और पाकिस्तान में डॉलर के साथ हो क्या रहा है और पाकिस्तान में डॉलर को नकेल डालने का फार्मूला भी बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 200 रुपए से नीचे ना आए हमारे फार्मूले से, तो फिर आप जो है वो कहें कि ये बिल्कुल मोमिल गुफ्तगू करते हैं, ये बिल्कुल फजूल गुफ्तगू करते हैं, साया करते हैं, इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन मैं आपको जो है आपकी जो है वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है मेरा मुआशियत पे बात करना, लेकिन मैं ऐसा फार्मूला आपको और ऐसा जो है अंदर का राज बताऊंगा कि डॉलर के साथ क्या किया जा रहा है और डॉलर जो है वो कहां जा रहा है, डॉलर किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, डॉलर का सट्टा कैसे बंद हो सकता है, किस तरह से इसको नकेल डाली जा सकती है, ये सब कुछ होगा। और सर ये कर्जे भी जो है ये इंशाल्लाह ये मेरा नारा है, मेरा स्लोगन है, मेरी पार्टी का स्लोगन है कि कर्ज से पाक पाकिस्तान, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कर्ज से पाक किया जाएगा। हमें इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और इन बदमाशों को जो है वो जब हमने घर नहीं भेजना, जब तक इनको जिंदान में डाल के और इनको फांसी के तख्तों पे ना चढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और इंशाल्लाह हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे, रोल प्ले कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को और जहां पे हमारी
پاکستان کو ضرورت پڑے گی، ہماری تمام صلاحیتیں پاکستان پہ قربان ہیں۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، اور ہم آپ کے اگلے پروگرام میں آپ سے ٹائم لینے کے منتظر رہیں گے۔ ٹائم آپ نے کنوے کرنا ہے، ہمارا ٹائم، ہمارا ٹی وی، ہماری تمام محنت آپ کے لیے حاضر ہے، اور جو آپ کا نعرہ ہے قرضوں سے پاک پاکستان، اس سے بڑا آپ پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جس طرح وہ کہتے ہیں دامے درمے سکھنے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بٹالوی صاحب، آپ کا حکم ہونا چاہیے، آپ کو ٹائم لینے کی مجھ سے نہیں، آپ صرف حکم کیا کیجئے، میں آپ کو فارمولاز بتاؤں گا کس طرح سے، اور یہ جو انہوں نے اس طرح مصنوعی جو ہے وہ پرائس کو اوپر نیچے یہ کرتے ہیں، میں اس کا توڑ آپ کو دوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر کس طرح سے اس کو جو ہے وہ نکیل ڈالی جا سکتی ہے ڈالر۔ بہت نواز شاہ صاحب، جی شکریہ، اللہ حافظ۔